آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ وہی ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج صبح گرینچ کے معیاری وقت کے مطابق 5:15 بجے روسی افواج کئی سمتوں سے یوکرین میں گھس گئیں اور بمباری جاری ہے، گولہ باری جاری ہے۔ جس تیزی سے پیش قدمی ہو رہی ہے اس سے اندازہ اب یہی ہے کہ جو بھی اہداف ہیں روس کے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں حاصل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پہ بھی روس کا قبضہ ہو جائے۔ یوکرین کی حکومت نے ہنگامی حالات کا پہلے اعلان کیا، پھر اس کے بعد مارشل لا نافذ کر دیا، اور اب مستقل اعلانات ہو رہے ہیں کہ کس کو کہاں پناہ لینی ہے یا جو ہتھیار ہیں ان کا کیسے استعمال ہونا ہے۔ یہ سب کچھ ہنگامی صورتحال میں ہے۔ تھک بلیک آؤٹ ہے پورے ملک میں جہاں جہاں حکومت کی ریٹ ہے، اور صرف ہتھیاروں کی اور ٹریسرز کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اب تک 74 فوجی ٹھکانے یوکرین کے وہ ختم کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ کریملن کے جو ترجمان ہیں دمیتری پیسکوف، انہوں نے جو اب تک آخری بیان دیا ہے اب سے 2 گھنٹے پہلے، انہوں نے کہا جی کہ روس کو دوبارہ آہنی پردے کے پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا۔ ہمیں ایک غیر جانبدار یوکرین چاہیے جہاں جارحانہ ہتھیار نصب نہ ہو۔ انہوں نے ایک طرح سے اپنی پوزیشن کا دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ نے ہمسایہ ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرحدیں ممکنہ یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے کھول دیں۔ فن لینڈ نے اس پہ عمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریئیکشن ہے وہ اب ہماری جو آگے چل کے گفتگو ہے اس میں آپ سنتے جائیں گے۔ مجھے ایک ریئیکشن بڑا مزیدار لگا۔ فرانسیسی صدر میکروں جنہوں نے پچھلے ہفتے ثالثی کی کوشش کی تھی، ماسکو میں پوتن صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ یورپ کی اپنی تاریخ کے ایک اور فیصلہ کن موڑ پہ آ چکا ہے جس کے اثرات کم از کم میری نسل زندگی بھر محسوس کرتی رہے گی۔ صحیح کہہ رہا ہے۔ آج ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ کولڈ وار کا میں جو ورلڈ آرڈر بنا تھا 1991 کے بعد، اس کی تبوت میں آخری ٹھک گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت باتیں ہیں، کوشش کریں گے کہ جتنی چیزیں کور ہو جائیں۔ جیسے آپ نے کہا میں کہ کیو اس وقت جو لاسٹ جو ابھی رپورٹ آئی ہے وہ ہے کہ روسی فورسز کیو سے صرف 15 میل دور ہے، وہاں پر اینٹونوف ایئرپورٹ ہے جو ان کے قبضے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے کام ان کا کیا تھا کہ ملٹری کیپیبلٹی یوکرین کی تباہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ کمپیریزن کریں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ایئر بیسز کو ہٹ کیا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، سارے اہم ایئرپورٹس کو ناکارہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اگر نیٹو سپلائی پہنچانا چاہے تو نہ پہنچائیں۔ رپورٹس کے مطابق جو بیراکتر ڈرونز ترکی نے بیچے تھے ابھی حال میں ہی، انفیکٹ کچھ ہفتوں پہلے ہی، انہوں نے ان کی وجہ سے کچھ ٹینکس زمین پر گرائے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے ابھی تک 5 بیراکٹر ڈرون تباہ کر دیے ہیں۔ اس وقت کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ نہیں پتہ چل سکتا۔ اچھا، مختلف رپورٹس آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے۔ میں ایک چیز آپ کو بھی بتاؤں کہ کچھ فوٹیج ایسی بھی ہے کہ روس کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں جنگ کے خلاف۔ انفیکٹ میکسیم گلکن ہے ایک بہت مشہور وہاں کے اینکر، انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ میں جنگ کے مخالف ہوں۔ ان ویڈیوز کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اور جو ویڈیوز آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، ہم کم سے کم فوٹیج چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کچھ آذربائیجان کی فوٹیج آ جاتی ہے، کچھ ویڈیو گیمز کی فوٹیج آ جاتی ہے، تو وی آر بینگ کیئرفل، لیکن پھر بھی ہمارے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا، روس کے اندر جو مظاہرے کی آپ نے بات کی ہے، روس میں پچھلے 9 گھنٹے سے جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے جی مقامی انداز میں وہ ہے نو وار، اور اس میں اب تک جو ہیں 9 گھنٹے میں 1,12,000 مینشنز آ چکے ہیں، اور یہ تھی 2 گھنٹے پہلے کی بات۔ ہاں، جس طرح کا نظام ہے وہاں، جس طرح کی سخت گیری ہے، اس میں 1,12,000 مانی رکھتی ہیں، اور بہت زیادہ، اور لوگوں کا روڈ پہ نکلنا بھی پانی رکھتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ چیز اینٹیسپیٹڈ ہے، اور ایک ہی بندہ ہے جو روس کی سارے فیصلے کرتا ہے، اور وہ ہے ولادیمیر پوتن۔ ولادیمیر پوتن کا کیا کہنا تھا؟ ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ہم مجبور تھے یہ کرنے پہ کیونکہ یہ ہماری زندگی بقا کا مسئلہ، ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب 2 دن پہلے اس پر بات کی تھی تو جو روس کی تاریخ بتائی تھی
وہی لائن سے چلتا آ رہا ہے. تم تو نہیں اسے تقریریں لکھ کے دیتے سر؟ بس مجھے تو ایسا لگ رہا ہے پچھلے پروگرام کے بعد سے. ویل آئی ڈونٹ نو. پوائنٹ ہے کہ کیو میرا خیال ہے ویکینڈ تک جیسے وہ کابل کی بات ہو رہی تھی نا, یہ بھی وہی نظام ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسٹ پروبیبلی ایک پپٹ حکومت وہاں پر نافذ کی جائے گی, جیسے کہ چچنیا کا جو ماڈل ہے ایک طرح سے وہ استعمال کیا جائے گا, فرینڈلی پپٹ رجیم, یا جو بیلاروس کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا از دا ریئل کوسچن. کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ ایک انسرجنسی اور ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ جس کو کہتے ہیں وہ چلے گی, اور ظاہر ہے کہ اس کو ویسٹ کی پوری حمایت حاصل ہوگی. جہاں سے بھی وہ فنڈنگ پہنچا سکتے ہیں, جہاں سے بھی وہ ویپنز پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تک ویسٹ نے کیا کیا؟ اچھا, اس وقت پوری دنیا کی نظریں ویسٹرن ری ایکشن پر ہیں, بالخصوص چین کی اور تائیوان کی. اس پر بھی ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں کہ اس کا اوور آل اسپل اوور ریپل ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا. سینکشنز سخت ترین لگ رہی ہیں, صحیح ہے, مان لیا, یو کے بھی کہہ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں. جرمنی کے جو اکانومی منسٹر ہے ان کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ حالانکہ 50% کوئلہ ہمارا روس سے آتا ہے, 55% گیس ہماری روس سے آتی ہے, 35% تیل ہمارا روس سے آتا ہے, ہم بھی اس وقت کے لیے چیزوں کو سسپینڈ کر رہے ہیں. لیکن کب تک؟ دیکھو یہ گیم ہے لانگ ٹرم کی, اور پوتن اور روس کی جو سوچ ہے وہ دنوں کی مہینوں کی نہیں ہوتی ہے, وہ دہائیوں کی ہوتی ہے, صدیوں کی ہوتی ہے. کب تک سسٹین کریں گے آپ؟ دوسری چیز کیا کریں گے کہ اب الٹا ہے. انفیکٹ آئرن کرٹن اب کوئی اور بنا رہا ہے. پہلے تو یو ایس ایس آر نے بنایا تھا نا, اب نیٹو آئرن کرٹن بنا رہا ہے روس کی ویسٹرن بارڈر پر. تو نیٹو کے جو پوری فلینک ہے, آپ لیٹویا لے لیں, لتھوینیا لے لیں, ایسٹونیا لے لیں, آپ پولینڈ اینڈ سو آن, وہاں پر مزید فوج بھیجی جائے گی, نیٹو فورسز فرام اکراس, میزائل لگائے جائیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اگین میرا سوال ہے کب تک آپ فار ایگزامپل پیرس کے ٹیکس پیئر کو یہ آپ سمجھا سکیں گے 10 سال بعد کہ سر یہ جو ہماری جو اکانومی میں جو دباؤ پڑ رہا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری آپ کے بھائی کی فوج بیٹھی ہوئی ہے پولینڈ میں. واحد مزے آنے والے اسلحہ بنانے والی کمپنی ہوتی ہے, ان کی ہمیشہ عید ہوتی ہے, اور اس وقت تو سر بڑی عید, چھوٹی عید, نئی کولڈ وار میں بیچیں گے نا ایسا ویسا. سو یس دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج تھنگ. لیکن ان دا لانگ ٹرم یہ کس حد تک اس کو سسٹین کر سکیں گے, سوال یہ ہے. اینڈ دیر آر ٹو مینی. میرا خیال ہے کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھو کولڈ وار جو ہے وہ 40 سال چلی, لیکن سر سسٹین تو کیا نا. لیکن ان دنوں میں ان کا سارا گیس اور کوئلہ تو یورپ روس سے تو نہیں آ رہا تھا. نہیں, بائی دا ٹائم 3-4 سال میں سوئچ اوور ہو جاتا ہی ہیں چیزیں. اچھا آپ کو چلے یہ پاسبل دیکھیں اس وقت کوئی ہاں یا نہ نہیں, ابھی نہیں ہوگا لیکن یہ بھی ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. اینڈ اگین دیٹ آلسو ڈیپینڈز. میں اس کو نئی کولڈ وار کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. دس از کولڈ وار. اچھا ایک اور چیز ہے اس میں, ایک بہت بڑا فرق ہے یہ پچھلی والی. اگر آپ اس کو کولڈ وار کہیں تو چلو لیٹس اس کے ساتھ تھوڑا کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نئی کولڈ وار ہے. لیکن یہ اس بار صرف روس, یو ایس ایس آر اور امریکہ کی گیم نہیں ہے, بلکہ پوسٹ کولڈ وار آرڈر میں آپ نے کیا دیکھا تھا, جارج بش سیکنڈ سینئر, سوری جارج بش, پہلے جارج بش کا کیا کہنا تھا جارج کہ دس از اے نیو ورلڈ آرڈر. اچھا اس میں امریکہ واز دا ون انڈسپیوٹڈ یونیپولر ورلڈ. اب ہم آ گئے ہیں اس دنیا میں جو 19ویں صدی میں آپ دیکھتے تھے, یا بیسکلی یا کولڈ وار کے دوران بائی پولر تھی. نہیں, اب تو ملٹی پولر ہے نا سر, اب سے 19th سینچری والا ملٹی پولر ہے. اور جہاں تک سینکشنز کی بات ہے نا روس کی, ٹھیک ہے, یہ اگر 5 سال پہلے بھی ہوتا نا گیم ڈفرنٹ تھی. اب بہت حد تک چین ان کے لیے ایک شاک ابزاربر بن سکتا ہے, اور چین اپنا فائدہ بھی نکالے گا, وہ ایک الگ بات ہے. اب چائنا کی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس پر اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں. We understand Moscow's reasonable concerns on security issues over Ukraine. اس کا کیا مطلب ہے اس سے؟ ہاں, اس کا یہ this is not condemnation, this is not کہ we are concerned situation پر. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روس کی کیا ان کو خوف تھا, کیا ڈر تھا, کیا ان کی کنسرنس تھی. کیونکہ ایک دن پہلے یہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ چائنا اور تائیوان کے ایشو کے ساتھ اس کو نہیں, جو فورن منسٹری چائنا کی تھی, آپ اس کو نہیں جوڑ سکتے کیونکہ ہمارا جو کلیم ہے تائیوان پر وہ تو اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے. اینڈ دے آر رائٹ. دیکھو بات سنو, چائنا کا جو رول مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سینکشنز جو کہ لگ گئی ہیں اور یہ برسوں تک جاری رہ سکتی ہیں روس کے خلاف,
تو چائنا ظاہر ہے کہ وہ امپیکٹ ایبزارو کرنے کی کوشش کرے گا, کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی, زیادہ گیس خرید لیا, زیادہ تیل خرید لیا, انویسٹمنٹ لگا دی چائنا کے پاس, آپ کو بہت پیسہ ہے. لیکن چائنا بیسیکلی از اے ٹریڈنگ نیشن, جی یہ ہسٹوریکلی وارئر نیشن نہیں ہے. چلیں تو جو اس وقت ہے وہ امریکہ سے بھی بگاڑنا اس کے لیے خودکشی ہوگا. دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری ہے نا چائنا. جی جی بالکل. یورپ سے جو جس کی تجارت کا والیوم ہے وہ آپ کو اندازہ ہے, روڈ اینڈ بیلٹ ہے, اتنے زیادہ سٹیکس ہیں, اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے کہ روس کا سلسلہ دوسرا ہے, اس کا جغرافی کا فوبیا ہے. چائنا کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. چائنا کے پاس جو اکنامک لیوریج ہے اس سے تو وہ میکسیمم جتنا فائدہ لے سکتا ہے ہر طرف سے وہ لے گا, لیکن آل آؤٹ وار میں اگر وہ تو نہیں سکتا. لہذا چائنا کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو بھی سمجھائے, آپ کو بھی سمجھائے, اپنا موقف بھی رکھے. میں یہ 100% آئی ایگری ود یو. اچھا آل آؤٹ وار ہوگی بھی یا نہیں ہوگی اس پر بھی میرا خیال ہے کہ غور کرنا چاہیے. کیا نیٹو ایکچولی اپنی فورسز کمٹ کرے گا یوکرین اور کیف کے لیے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب ہم آپ کو لے جاتے ہیں یوکرین, بلکہ مشرقی یوکرین, جہاں پر علی مصطفیٰ صاحب, آپ یقیناً ان کو جانتے ہوں گے, موجود ہیں زپوریٹزیا نام کے شہر میں. علی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے کیا سوال پوچھوں اس وقت, تو آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس وقت جہاں پر آپ ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہے, کیا ماحول ہے؟ بہت ٹینشن ہے زرار. کچھ دیر پہلے ہم باہر کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے ایک پورا ملٹری کانوائے دیکھا یہاں سے چلتے ہوئے. جس جگہ پہ ہم ہیں ہم اس نام کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 1-1.5 دن سے. زپوریٹسیا یہ بیسکلی ایک ریور ہے جو ڈیوائیڈ کرتا ہے یوکرین کو بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, اور یہ اس کا ایسٹرن یا ویسٹرن ایج کے اوپر جو ایسٹ کا حصہ ہے وہاں پہ یہ علاقہ آتا ہے. 3.5 گھنٹے دور ہے یہ ماریوپول سے, جو جہاں پہ گہما گہمی ابھی چل رہی ہے, رشینز اٹیک کر رہے ہیں. کرائمیا کے بھی یہ قریب ہے یہ علاقہ, تقریباً 4 گھنٹے کے اندر آپ اس ایریا میں جا سکتے ہیں جہاں پہ اب رشینز نے کنٹرول کر لیا ہے. اور یہ سب چیزیں جیسے آپ جانتے ہیں ذرا شروع ہوئی جب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے وہ بریک اوے ریجن جو ہیں یوکرین کے, لوہانسک اور دونیٹسک, ان کو ریکگنائز کیا ایز ساورن اسٹیٹس, دیر بائی انڈرمائننگ دی ساورنٹی آف یوکرین. اور اس کے بعد آپ کے سامنے سچویشن ظاہر ہے. اچھا علی مجھے بات بتایا, آپ کی ظاہر ہے کہ لوکل سے بات ہوئی ہوگی اور اچھا آپ نے کہا بہت سٹریس ہے, بہت ٹینشن ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کہاں جا رہے ہیں. فیلنگ کیا ہے؟ کیونکہ میں کچھ یہ بھی رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حملہ ہوا جو ہو گیا ہے, اگر روس نے آکیوپائی کیا جو لگ رہا ہے کہ ہوگا, تو ہم بھی اسلحہ اٹھائیں گے. کچھ اور لوگ یقیناً یہ بھی ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ویسٹ یورپ, نیٹو, امریکہ کس قسم کی ہماری مدد کرے گا. تو میں آپ سے اندازہ لینا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دا سینٹیمنٹ آن دا گراؤنڈ. دیکھیں جی, اگر آپ سینٹیمنٹ آن دا گراؤنڈ تو آبویسلی اپنا آج صبح سے لے کے شام تک پیٹرول اسٹیشنز کے باہر لائنز لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی, لوگ اے ٹی ایمز کے باہر کھڑے ہوئے تھے ہر بینک کے اوپر کہ وہ پیسے نکال سکیں کچھ, مگر وہ لمٹ ڈال دی انہوں نے ڈیلی کہ $50 سے زیادہ آپ نہیں نکال سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ایشو بن گیا لوگوں کے لیے. اگر آپ یوکرین کی ہسٹری کو دیکھیں تو جو ایریا آج ہے اتنا بڑا, یہ جو ملک ہے یوکرین, اور روسی صدر پوتن نے بھی اس کا ذکر کیا تھا, یہ ٹکڑوں میں لینن, اسٹالن, کرشچیو نے ایک طریقے سے ملک بنایا. اور کرائمیا جیسے کرشچیو صاحب نے 60s کے اندر جو یوکرین ہے اس وقت سوویت اسٹیٹ تھا اس کو دیا. تو وہ گریونسز رشیا کے اندر پہلے سے موجود تھی. اور اگر آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے اندر بھی یوکرین کا جو ویسٹرن حصہ ہے لیویو یا کیف سے اس طرف, وہاں پہ نازی کلیبریشن بھی بہت ہوئی. بندیرا موومنٹ ایک ہے یہاں پہ, تو وہ اپنا, اور یہ پوتن صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جی ہم وہاں پہ نازیوں کا یہ جو ڈی نازیفیکیشن کرنا جا رہے ہیں. مگر اگر آپ فرام دا یوکرین پرسپیکٹو دیکھیں, آپ کے ارد گرد بیلاروس میں, مولدووا میں 2 لاکھ روسی افواج ٹریننگ کر رہی ہے.
آپ کی اپنی جو پاپولیشن ہے اس ملک کی وہ 47 ملین پیپل ہیں, اس کے اندر سے رشین اسپیکرز بھی ہیں. یوکرینین زبان جو ہے وہ رشین سے زیادہ مختلف نہیں ہے, اور اسی لیے اتنا ایک فلکس ہے, اتنا ایک کنفیوژن اور ٹینشن ہے, کیونکہ یہاں پہ ابھی بھی لوگوں کے ریلیٹیوز ماسکو میں موجود ہیں, وہ رشینز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں. تو اس پوزیشن میں آنا, یہ ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جو رشیا آج کر رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں میں شاید نفرتیں بھی بڑھیں اور شاید یوکرینین نیشنلزم بڑھے, کم نہ ہو. جی اچھا علی, اب یہ تو چلیں, ابھی تو شروعات ہے. کس حد تک آپ کی نظر میں یا کسی سے آپ نے بات کی ہو, کس حد تک یہ ایک فیلنگ ہے کہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا؟ hindsight is always 50-50, Zarar. Always. اور اپنا Ukraine has been trying to get into NATO for some time. But not only that, رشین پریزیڈنٹ نے ریویل کیا کہ ان کی ملاقات ہوئی ایئر 2000 میں بل کلنٹن کے ساتھ, جو سابق امریکی صدر ہیں, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر رشیا نیٹو میں شامل ہو, تو ان کا رسپانس بہت لوک وارم تھا. سوال یہ بیٹھتا ہے کہ جی سوویت یونین تو ختم ہو گئی لیکن نیٹو ابھی بھی موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین بھی موجود ہے. یوکرین ایز اے بفر اسٹیٹ کہاں پایا جاتا ہے؟ کیا وہ رشین اسفیئر آف انفلوئنس سے پایا جاتا ہے؟ کیا وہ یورپ کے اندر پایا جاتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ایک بہانہ بھی ہے بہت حد تک روسی صدر کا, بیکاز اگر آپ ہسٹری دیکھیں, جارجیا میں 2008 میں انہوں نے 2 انڈیپینڈنٹ ریپبلکس کو ریکگنائز کیا, ابخازیہ اور اوسیٹیا کو. انہوں نے اور جگہوں کے اوپر بھی اپنا انفلوئنس, اپنی پاور بڑھانے کی کوشش کی. اور رشیا کے اندر ایک سیکریکل چیز ہے موجود. ہاں, کس نے کہا ہے کہ جی ان کا ٹرف ہے؟ وہ انہوں نے خود ہی کہا یہ ہمارا ٹرف ہے, آپ ہمارے ٹرف میں آ رہے ہیں. مگر جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی ہم یورپ کے ساتھ گزاریں, ہم نیٹو کا حصہ بنیں. تو اس کے اوپر اگر رشین پریزیڈنٹ کے صدر کے تھوڑی ریزرویشنز بھی موجود ہیں اس میں, اور اس کے بعد یہ جو جنگ انہوں نے انیشیٹ کی ہے, تو میرے خیال سے ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یہ فی الحال سب کے لیے, رشیا کے لیے بھی. بالکل. علی, آپ کے پاس اوور آل سچویشن کیا ہے اب تک؟ کس حد تک جو ہے کتنی جگہ پہ قبضہ ہو چکا ہے, اگر کوئی اس طرح کی کنفرم رپورٹس ہیں؟ سو بیسکلی میں جب 3 ہفتے پہلے آیا تھا یہاں پہ صدر ایردوان کے ساتھ, ہم کییو میں ہی تھے زیادہ تر, ہم وہاں سے باہر نہیں نکلے. اس وقت 3 ہفتے پہلے جو رشین سیپریٹسٹ فورسز ہیں, جیسے رشین بیک سیپریٹسٹ جو ہیں, دونیٹسک اور لوہانسک کے جو ان کے ریجنز ہیں, ان کے صرف 30% کنٹرول تھا. اب وہ ایکویشن چینج ہو گئی, یعنی 70% کنٹرول جو تھا وہ یوکرینینز کے پاس تھا, ایون آف دوز بریک اوے ریجنز. لیکن ریکگنیشن کے بعد صدر پوتن نے کہا کہ جی اس پورے ایریا میں, یعنی پورا دونیٹسک اور لوہانسک, وہ ایریاز بھی جو یوکرینین فورسز کے قبضے میں ہیں, وہ بھی ہمیں چاہیے, یا ان کو بھی ہم نے ریکگنائز کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جی یوکرینین فورسز اپنے ہتھیار ڈال دیں اور گھر چلے جائیں. لیکن وہ چیز ابھی نہیں ہوئی. اب جو ایکٹیویٹی ان کی ہو رہی ہے وہ صرف ان ایریاز تک محدود نہیں ہے, وہ بڑھ چکی ہے کیف تک, وہ بڑھ چکی ہے اوڈیسا تک, جو کنٹیسٹڈ ایریاز میں نہیں آتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جی رشیا چاہتا تو وہ ہے دونیٹسک اور لوہانسک, لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یوکرینین لانگ ٹرم ملٹری کیپیسٹی کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا جائے کہ بعد میں وہ چیلنج نہ کر پائے رشیا. اچھا علی, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اگلی 24 گھنٹے میں کیف پہ قبضہ ہو جائے گا روس کا. اس کے بعد کیا روس یوکرین کو ایز اے یونٹ رکھنا پسند کرے گا, ایک متحدہ یونٹ کے طور پہ, یا 3 ٹکڑوں میں جو ابھی تک تقسیم ہے نقشے پہ کم از کم, وہ چاہے گا کہ یوکرین 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے وسط اللہ صاحب. ایک طرف تو اگر ڈائریکٹ اپنا وہ اٹیمپٹ کرتا ہے رشیا کنٹرول کرنے کا, اس کے لیے آگے مشکلات ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ ابھی بھی بہت اینٹی رشین سینٹیمنٹ موجود ہے, اسپیشلی ویسٹ کے اندر. تو اس کی کیا پلے ہوگی؟ اس کی وہ پلے ہوگی جو 2014 سے پہلے تھی, یعنی یوکاشینکو ٹائپ کے کیریکٹر جو پرو رشین ہے, ایک طریقے سے ایک رشین ٹاؤٹ بھی سمجھے جاتے تھے. ایسے کیریکٹر کو یا ایسی رجیم کو انسٹال کرے کییو میں جو زیادہ ایمیبل ہو رشین پوزیشن اور پوائنٹ آف ویو سے. اچھا علی, صرف یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ کچھ جو پکچرز آ رہی ہیں اباؤٹ سویلین کیجولیٹیز کی, کیا یہ صرف ملٹری ٹارگیٹس تک ہی ہے یا سویلین کیجولیٹیز کی آپ کے پاس رپورٹس ہیں؟
فی الحال سویلین کیجولٹیز کی ہمیں اتنی زیادہ رپورٹس نہیں آئی. انفیکٹ کچھ ایریاز کے اندر سویلینز ویڈیوز خود ہی بنا رہے ہیں, رشینز سامنے موجود ہیں اور رشینز انہیں کچھ نہیں کہہ رہے. ہمیں ٹینکس کی ویڈیوز نظر آئیں. زیادہ تر جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو کیجولٹیز کی, وہ دیکھی ہیں ملٹری پرسنل کی, جیسے رشین ٹینک تباہ ہوا تو ایک ان کا سولجر مرا ہوا ہے, یا یوکرینین پلین ڈاؤن ہوا تو ان کے تقریباً 7 یا 8 لوگ مر گئے اس پہ پلین کریش کے اندر. تو ایسی فوٹیجز آ رہی ہیں. سویلین کیجولٹیز یقیناً ہوئی ہوں گی, لیکن فی الحال اس لیول تک وہ نہیں ہے کہ رپورٹ کی جا سکے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اور اپنا خیال رکھیں علی. آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ جنگ میں ہی پھنس جاتے ہیں. ایک وقفہ اینڈ دین ویل کنٹینیو. ویلکم بیک. اب سے کوئی 2 نسل پہلے پنجاب میں ایک بڑا دلچسپ کردار ہوتا تھا رودالی کا. جب بھی کوئی مر جاتا تھا تو وہ جو پروفیشنل رونے والیاں ہیں وہ گھیر کے اور ایک ماحول بنا دیتی تھی, ایک رونے پیٹنے کا اور ایک سوگواری کا. مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ اس وقت رودالی کا کردار ادا کر رہا ہے. ہائے 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 دیکھو کوئی بچا نہیں رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب مطلب جائیں گے نہیں لیکن چاروں طرف سے غوغا کرتے رہیں گے. اچھا, سب سے دلچسپ جو ریئیکشن ہے دنیا بھر میں مجھے جو پسند آیا وہ ہے جارج ڈبلیو بش کا. انہوں نے شدید مذمت کی ہے کہ یوکرین پہ حملہ کیوں کیا, یہ انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑانے کے برابر. جارج بش مجھ سے بہتر کون جانتا ہے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اتارنا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ویسٹرن یورپ اور امریکہ وہ ایک پیج پہ ہیں اس وقت, یورپی یونین وغیرہ, لیکن ان کے جو باقی الائز ہیں پیریفری میں وہ بہت کنفیوز ہیں. مثلا انڈیا, اس کا وہ ابھی تک مہر بلب ہے, اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. حتیٰ کہ یوکرین کا جو سفیر ہے دلی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار انڈیا کے رویے سے ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے. انہیں کم از کم یہ ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں پوتن سے انہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. مودی نے کال کیا ہے. سب سے انٹرسٹنگ ہے سعودی عرب کا. سعودی عرب کا جو یوکرین ہے وہ یمن ہے نا, اور روس کا تو یوکرین ہے ہی. اچھا, دونوں جو ہیں اس وقت تیل کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلا نمبر 1 پروڈکشن میں روس ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب ہے. تو جو قیمت ہے ان پہ دونوں کا ہوتا ہے سلسلہ. تو اور امریکہ کا بھی قریب ترین الائے ہے اس علاقے میں. اس کے باوجود سعودی عرب نے اب تک روس کی مذمت نہیں کی ہے, سفارتی اور سیاسی حل کا مطالبہ کیا ہے. جبکہ ایران نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ نیٹو کے اکسانے پہ ہے جو مجبور ہوا ہے روس یہ کرنے پہ. یہاں بھی ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز پھر بتا دیتا ہوں. متحدہ عرب امارات ان کے فارن منسٹر کی ابھی کل باقاعدہ کال ہوئی ہے رشیا کے فارن منسٹر کے ساتھ, اور ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور اس میں یوکرین کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور اس میں کہا ہے کہ ہمارا جو تعاون ہے روس کے ساتھ اس کو بڑھنا چاہیے. تو اگین بالکل وہ سائیکلو اسٹائل. اچھا, کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر بھی ہمیں ایک نظر ڈالنی چاہیے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کافی بیلنس اسٹیٹمنٹ ہے. میں پڑھ کے مطلب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اخبار نویسوں سے سوال جواب نہیں ہوئے. بالکل جتنی شکر آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے کم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ سجدے میں کرائسس تھا اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. سر نہیں دیکھیں ورسٹ ٹائمنگ ایور, لیکن ابھی تک کوئی زیادہ ایسا فلیپ نہیں ہوا. یہی بات ہوئی ہے کہ جی یو نو وار از ناٹ اے سولوشن. بہتر ہوتا کہ اگر یہ بات ڈپلومیسی اور سفارتکاری سے ریزالو ہو جاتی, اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے دنیا میں تو ڈیولپنگ کنٹریز پر سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے, which is good. دوسرے رشیا نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی یہی کہی ہے کہ بائیلیٹرل ملاقات تھی اور وہ جو سارا وہ اس کے اوپر اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. ورنہ خطرہ یہ تھا کہ وہ اس کو تصویر دکھا کر کے. اچھا, یہ تصویر کی آپ نے بات کی تو ٹیبل بھی چھوٹی تھی. آپ یہ چیک کریں کیونکہ جب مکرون آیا تھا تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کسی کی آواز کیسے سن سکیں گے, لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہوگی. اگر وہ ہے پکچر ٹیبل کی تو وہ لگا دینا. وہ مکرون والی ٹیبل نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, میرے خیال سب نے دیکھی ہوئی ہے. رائٹ, پوائنٹ ہے کہ کوئی 10-20 فٹ کی تو ٹیبل ہے سر, اس پر تو آپ مطلب کرکٹ کھیل سکتے ہو, ایک پورا رن اپ ہو سکتا ہے. ہمارے کپتان صاحب کے لیے چھوٹی ٹیبل ہے, سو دیٹس obviously. اس سے کیا پتہ چلتا ہے یار کہ مطلب کہ اتنی دوری نہیں ہے, بیک گراؤنڈ چھوٹا, کپتان آئی گیس. اچھا اینی ویز جی, اب ہم ایک کچھ سینیریوز پہ بات کرنا چاہیں. وار گیمنگ کرتے ہیں. اچھا, وار گیمنگ تھوڑی سی کرتے ہیں. جس طرح 2 ریاستوں کو, خود ساختہ ریاستوں کو روس نے تسلیم کر لیا اور سب کو پتا تھا کہ یہ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہونے والا ہے.
اگر نیٹو میں کوئی فورسائٹ ہوتی اور انہیں بھی یہ ظاہر نظر تو آ رہا ہوگا کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں, تو وہ 1-1.5 مہینے اگر یہ تیاری کر لیتے کہ اگر روس یہ کرتا ہے تو ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا. میرے خیال میں جس دن روس نے اعلان کیا کہ جی ڈونیٹسک اور دوسری جو ریاست ہے ہم اسے تسلیم کر رہے ہیں, اگر اسی دن برسل سے یہ اعلان ہو جاتا کہ یوکرین کو ہم نیٹو کی ممبرشپ دے رہے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں پوتن اچھا انویژن کرتا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کر لیتا. I'll tell you why. میرا خیال ہے کہ وہ 1000 بار سوچتا لیکن اس سے پہلے, لیکن میرا خیال ہے کر لیتا, کیونکہ جو سینیریو آپ نے پینٹ کیا ہے نا, اگین ہم ابھی ہائپوتھیٹیکلز کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, رائٹ. اچھا, ایک تو پہلے اس سے پہلے ساری مشاورت آپ کو کرنی پڑتی باقی نیٹو والوں کے ساتھ کہ سر ان کو ہم شامل کریں, کیونکہ اگر شامل کرتے ہیں اور اگر پوٹن اٹیک کرتا ہے تو دین وی آر آل ایٹ وار. فرض کریں کہ وہ مشاورت ہو گئی اور سب نے کہا ہاں کہ اسی دن ہم کر لیں گے ممبرشپ. اچھا دیکھو, ایک ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے اور ایکچوئل ملٹری لوجسٹک سپورٹ وہاں پر موو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرا خیال ہے کیونکہ دیکھیں یقیناً جو آپ بات سوچ رہے ہیں انہوں نے بھی تو سوچی ہوگی نا یار 1000 بندے ہیں اینڈ سم آف دا ٹاپ اسٹریٹجک مائنڈز ان دا ورلڈ, ہم جیسے نہیں ہے یار, ٹھیک ہے, خیالی پلاؤ والے, تو انہوں نے شاید یہ کیلکولیٹ کیا ہو کہ اگر ہم یہ کر لیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود پوتن اٹیک کرتا ہے تو بھائی کی کیا عزت بچتی ہے, کیونکہ آپ اس وقت کوئی ملٹری اسٹرائک تو نہیں کر سکیں. ہاں, اس لیے کہ نیٹو کی وہ کلاس تو برباد ہو جاتی کہ ایک پہ حملہ پورے نیٹو پہ حملہ. It would be the end of NATO. میرا خیال ہے کہ ان کی شاید یہ انہوں نے عزت بچائی, اور میرا خیال ہے کہ پوتن, کیونکہ پوتن بھی شطرنج کا کھلاڑی ہے سر, KGB کا بندہ ہے, اس کا کام ہی یہی تھا, اینالائز, پریڈکٹ سینیریوز, سائیکولوجیکل مائنڈ اسٹڈی. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور سینیریو ذہن میں آتا ہے کہ 91 میں یوکرین سوویت یونین سے الگ ہوا تھا, آزادی حاصل کی تھی, اور اس کے پاس اچھے خاصے سوویت دور کے نیوکلیئر وار ہیڈز تھے, لارجسٹ نیوکلیئر پاور. اچھا, پھر انہوں نے جی رضاکارانہ طور پہ روس نے بھی یقین دہانی کرائی, اور پھر ویسٹ نے بھی کہا کہ یار واپس کر دو یہ جو ہیں سوویت یونین کے روس کو, سارے انہوں نے نیوکلیئر وار ہیڈز واپس کر دیے. اگر یہ وار ہیڈز یوکرین اپنے پاس رکھتا تو آج کا دن آتا یا نہ آتا؟ اب یہ جو ڈیبیٹ ہے نا, یہ اب ہر جگہ ہو رہی ہے. میں نے کوئی میرا خیال 15 آج اس کے اوپر آرٹیکلز پڑھے ہوں گے. اچھا, میں رابعہ اختر صاحبہ ہیں, ان سے میں نے یہ سوال پوچھا, اینڈ شی از این ایکچوئل نیوکلیئر مطلب ریسرچر, ٹھیک ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ جی بالکل ان کے پاس میسائلز تھے پلس وار ہیڈز, لیکن کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کا پھر بھی ماسکو میں تھا. اچھا, اب اس کی بھی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کی یہ ہے کہ سر کمانڈ اینڈ کنٹرول اور لانچ کوڈز جو ہے وہ تو میسائل کے لیے ہوتے ہیں, وار ہیڈ کا کیا؟ اگر, اور آپ کے پاس ٹائم تھا اور آپ کے پاس ہزاروں وار ہیڈ تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ 2 وار ہیڈ ہیں ان پہ ایکسپیریمنٹ کر لیا اور فیل ہو گیا تو اور کچھ نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی ہیکنگ یا کوئی نہ کوئی کوڈ بریکنگ یا کوئی نہ کوئی ریورس انجینئرنگ کر سکتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک اور لیکن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز بے شک ہوں گے, لیکن جو نیوکلیئر کیا کہتے ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہے ان کو سپورٹ کرنے پورا اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس نہیں تھے. تو جب یہ پرانے ہو جائیں, ہاں, ایک تو سٹور کرنا بھی آپ کے لیے بہت بڑا خرچہ ہے یار. میں خیال کوئی 10-20 ہزار نیوکلیئر ویپنز کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی شاید, مجھے آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ فگر, لیکن بہت تھے, بیکاز قزاقستان they became the third largest. 5000 چلے 5000 بھی بہت ہے ان کی مینٹیننس. صحیح فیصلہ تھا, غلط فیصلہ تھا, وہ چلا سکتے تھے یا نہیں چلا سکتے تھے. اس وقت انہوں نے یہ کیلکولیشن کی کہ یار فار بیٹر ٹائز ود دا ویسٹ, فار ٹریڈ, اور رشیا سے ایک سیکیورٹی گارنٹی کے بدلے ہم ان کو دے دیتے ہیں. سیکیورٹی گارنٹی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے پیس آف پیپر, یہ بلکہ گول کر لو. میں نے گول کر لیا اور میں نے پھینک دیا, ٹھیک ہے, دیٹ از اٹ. چلو, تو ایک جو لیسن اوور آل ہے, یوکرین یوز کر سکتا تھا, نہیں یوز کر سکتا, یہ الگ بات ہے. یو نیڈ نیوکلیئر ویپنز. اگر آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے آپ ہمیشہ نیوکلیئر انشورنس ضروری سر, ضروری ہے سر, لائک اٹ اور ناٹ. آپ جتنی اب مورل آرگیومنٹس مجھے دے دیں, وہ اگین میں ایک اور پیپر بنا کے اس کو بھی پھینک دوں گا سائڈ. اچھا, صدام کے پاس ہوتے تو اٹیک ہوتا. اچھا, ابھی ہم چونکہ نجم سیٹھی اور وہ کھیل رہے ہیں, تیسرا سوال, سینیریو. اس وقت ہڑا ہڑی مچی ہوئی ہے, سارا میڈیا, سارا ویسٹ فوکسڈ ہے یوکرین کے اوپر. ایسے موقع پہ اگر آپ بیجنگ میں بیٹھے ہوتے تو کیا آپ کہتے کہ اس ہڑا ہڑی میں اگر میں تائیوان کو ہڑپ لوں تو کیسا رہے گا؟ ویسے اگر ایسا ہوتا, اگر ایسے ہو, بلے ویسٹ کیا کر لیتا؟ نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے.
ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے. یہ ایسے ہے کہ جیسے بچپن میں آپ چھپن چھپائی پکڑ کھیلتے تھے نا, تو جو ڈین ہوتا تھا نا, اگر 3 بندے 3 مختلف ڈائریکشنز میں بھاگ رہے ہیں, کتنوں کو پکڑو گے؟ اٹ وڈ بی آئی تھنک دا پرفیکٹ اسٹارم فار دا ویسٹ اگر ایسا کچھ ہوتا. اچھا لیکن اس کے آپ بہت مختلف سینیریوز بھی نکال سکتے ہیں. اگر چائنا سوچے کہ یار یہ اچھا موقع ہے کہ کوڈ کو ہم لائن آف ایکچوئل کنٹرول کراس کر کے تھوڑی سی وہاں پہ ایکشن کر لداخ پکڑ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو بچانے آئے گا یا نہیں, اور اگر کوئی بچانے نہیں آیا جو نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کوڈ تو کیا کام سے. تو بڑے سینیریوز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر بھارت سوچے ایک دم کہ یار اچھا موقع ہے آزاد کشمیر میں گھسنے, لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر پاکستان, لیکن پھر چین کہے گا کہ یار اچھا یہ اور ایک اچھا موقع ہے. تو نہیں, پاکستان اگر نیوکلیر ہوتا تو اب تک پکڑ لیتا, لیکن اگر نیوکلیر اسٹیٹ ہے پاکستان تو وہ دل میں تو میرے پہ خواہش ہوگی دلی میں اگر میں بیٹھا ہوں کہ یار موقع سے فائدہ اٹھا لیں, لیکن آگے نیوکلیر اسٹیٹ بھی. دس از وائی آئی ایم اے بگ سپورٹر آف نیوکلیر ویپنز. پاکستان نیوکلیر ویپنز پروگرام کا میں بہت بڑا سپورٹر ہوں, اور اسی وجہ سے وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک, اور بات کر لیتے ہیں نور مقدم کیس کی. نور مقدم کے قتل کے 7 ماہ بعد اسلام آباد کی ایک عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ریپ کے الزام میں اور اغوا کے الزام میں 35 سال کی سزا بھی سنائی ہے. اس کے ساتھ جو 2 ملازم ہیں جنہوں نے نور مقدم کو گھر سے باہر جانے سے روکا تھا, ان کو 10 سال قید ہوئی ہے, جبکہ ظاہر جعفر کے والدین کو اور تھیراپی ورکس کے جو 6 لوگ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک خانسامہ, اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, یہ ہم لوگ جب یہ ٹرائل شروع ہوا تھا تو سب کی اپریہنشنز تھیں, تحفظات تھے کہ اتنی انفلوئنشل فیملی کا یہ کیس شاید برسوں لے گا, لیکن ہیڈس آف ٹو جسٹس جج صاحب عطا ربانی جو ایڈیشنل جج ہیں, انہوں نے ایک ریکارڈ ٹائم میں یعنی 4 مہینے اور 10 دن کے سپریم کورٹ نے باؤنڈ بھی کیا تھا ویسے, نہیں ہائی کورٹ نے. لیکن اس پوائنٹ پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں سوشل میڈیا پر لوگوں کی جو کامنٹری ہے, لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں اتنا کیوں کھینچا اس کیس کو. یار تو کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ چیزیں آپ ہماری ٹائم لائن پر نہیں چلتی, اور یہاں کیسز جیسے آپ نے کہا 10 15 سال چلتے. دس واز اے ریکارڈ. اگر آپ ایکچولی بالکل, اور اس کیس میں کیا نہیں ہوا, ملزم کی طرف سے بارہا کوشش ہوئی کہ اس کو نفسیاتی ثابت کیا جائے. ان کے لائرز نے نفسیاتی ثابت کرنے کی کوشش کی, ملزم نے اٹک پٹک کی, اسٹریچر پہ آیا, کبھی کرسی پہ آیا, کبھی گالیاں دیں, اسے سارا کچھ کرتے, اوور ایکٹ. تو جج نے لیکن جو کام کیا, اور سب سے اچھی بات, میں لائر سے بات کر رہا تھا, شوکت مقدم صاحب کے جو وکیل ہیں شاخاور, انہوں نے کہا اس کیس میں جو سائنٹیفک ایویڈنس جس طرح سے کلیکٹ کیا ہے پولیس نے, تو ہیڈس آف ٹو اسلام آباد پولیس کے, انہوں نے بھی پکا کام کیا. یہ ضرور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے والدین کیوں چھوڑا گیا, کیونکہ ان پہ یہ الزام تھا کہ کم از کم ان کے والد جو ہیں مسلسل کانٹیکٹ میں تھے, اور انہوں نے ایک کوشش بھی کی کہ کسی طریقے سے لاش کو وہاں سے لے جایا جائے تاکہ نشانات مٹائے جائیں. یہ سب ہیئرسے اور سرکمسٹینشل ہے. یو سی ہیئرز دی تھنگ. مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی ہم نے جب ڈسکس کیا تھا, ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ سر دیکھیں آپ کے پاس کال ڈیٹا ریکارڈ ہے. کال ڈیٹا ریکارڈ کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جی رات 8 بجے وسعت نے مبشر کو کال کی, 15 منٹ بعد, ٹھیک ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا بات. سو ایک لائر, اور کوئی بھی لائر, میں اچھا لائر بھی نہیں کہوں گا, جو کہ تھوڑا سا بھی دماغ ہے, وہ یہ آرگیو کر سکتا ہے کہ جی رابطے میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کیا سچویشن ہے. ظاہر نے شاید ان کو نہیں بتایا. اچھا کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے ڈیجیٹلی یا سائنٹیفکلی اب تک دنیا میں کہ آپ اس گفتگو کو ریٹریو کر سکیں؟ دو چیزیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیو فینسنگ جو ہوتی ہے وہ اس سے تو نمبرز پتہ چل سکتے, بات وہ بعد میں ہوتی ہے. لک دیکھیں, اگر میرا فون ٹیپڈ ہے سرویلنس, وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ. اس کے علاوہ یا میں آپ کو کال کروں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کال ریکارڈر سافٹ ویئر ہے, آپ نے ریکارڈ کر دیا, یہاں پر کون ریکارڈ کرے گا؟ دیکھیں ہماری جو کنورسیشنز ہوتی ہیں وہ کہیں کسی کلاؤڈ میں سٹور تو نہیں ہو رہی نا, انلیس وی آر انڈر سرویلنس.
تو you see, والدین یہ impossible تھا. اس اچھا دوسرا وجہ سوری سے ایک بھی بچے مطلب سیل کمپنی بھی ریٹریو نہیں کر سکتی. نہیں, you cannot. آپ سوچیں کہ دن میں کتنی کالز ہوتی ہیں, کوئی اتنی ٹیرا بائٹس کی ڈرائیو کہاں رکھو گے تم. دوسری بات کہ یہ جو اچھا میں بھول گیا ہوں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدین کو اس بنا پر بھی کہ وہ دونوں کراچی میں تھے, تو اس وجہ سے جو ہے اگر وہ قریب میں ہوتے تو شاید, یا اسلام آباد میں ہوتے تو شاید. کئی کیسز ہیں دنیا میں کہ ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلر جو ہے کہیں اور ہوتا ہے, لیکن وہی مسئلہ ہے کہ کال ریکارڈ تو موجود ہے لیکن ایکچوئل کنورسیشن ہے وہ موجود. اچھا ایک پوائنٹ جو ریز کیا گیا ہے, کچھ لوگوں نے ریز کیا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور نہیں کی, وہ اسی بنیاد پہ تھی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ تھی. میں حصہ نہیں کہوں گا, ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ تھی. ٹھیک ہے, اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت یہ ایک ثبوت کے طور پر آپ نے لیا تھا, اٹ واز انف فار یو, تو سینٹینسنگ کے وقت کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس بیل ضمانت نہ دینے کے جو پیمانہ ہے ثبوت کا وہ کم ہے. اگر آپ نے کسی کو سولی پہ چڑھانا ہے یا عمر کیش کے لیے زیادہ, اور پھر یہ کہ ٹیمپرری ہوتا ہے نا, ضمانت دے دینا بھی پرائما فیشائے آپ کو ہوتا ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے, تو جب تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک چلے ہم ضمانت دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جب ٹرائل کمپلیٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ بھی اس کے اندر ہی آ جائے گا. اچھا جہاں تک ملازمین کی بات ہے تو وہ سینیریو ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہم سب نے وہ فوٹیج دیکھی ہے, ہم سب نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے. ظاہر ہم چلا نہیں سکتے, پابندی ہے اور چلانی بھی نہیں چاہیے فرینکلی. وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ چیخ رہی ہے, وہ پیٹ رہی ہے, وہ چھلانگ مارتی ہے بیلکنی سے اور یہ اس کو پکڑ کے روکتے ہیں. That comes under aiding and abetting. اور آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس. بالکل. اور جج صاحب نے آج پوچھا بھی ان سے, تو ایک ملازم نے انکار کیا, تو جج صاحب نے وہیں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی کہ جس میں وہ روک رہا ہے اور گیٹ بند کر رہا ہے کہ اس کو باہر نہ جانے دیا جائے. تو یہ چیزیں اب آپ یہ نہیں آپ کلیم کر سکتے یہاں پہ کہ جی سر آئی ایم جسٹ فالوئنگ آرڈر, سر صاحب بڑی سختی کرتے ہیں, ہم تو بے بس تھے. یہ کارڈ وہاں پہ چل نہیں سکتا. یو سی, تو یہ ہے. اب یار جو سب کی جو سوال ہے مبشر, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب کیا؟ ہاں ایک سوال یہ بھی آیا کہ اچھا سزائے موت ہو گئی ہے, اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈیشنل جج لیول پہ اگر آپ کسی کو سزائے موت دیتے ہیں تو وہ لازماً ہوتا ہے کہ آپ وہ کیس پورا فیصلے سمیت جو ہے ایویڈنس سمیت اس ریلیونٹ ہائی کورٹ کو بھجواتے ہیں. ان دس کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوایا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ اس سینٹینس کو کنفرم کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ملزم کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی نہیں ہوگی, پھر وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائے گا. اور سپریم کورٹ اگر اس کو اپہولڈ کرتا ہے تو ایونچولی پھر ہمیں پتہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل جاتی ہے, اور اگر وہ رحم کی اپیل خارج ہو جائے تو 7 دن کے اندر پھر سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاید اس میں 3 مہینے لگ جائیں, 4 مہینے, لیکن 6 مہینے سے لے کر کے سال تک کم از کم لگ سکتا ہے. 6 سال بھی لگ جاتے ہیں. 6 سال بھی. اگر یہ فیصلہ 1 ماہ قبل سنایا جاتا میں کہتا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اس کی اپیل مانی جائے گی, کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ پارڈن ہوگی. بیچ میں کیا ہوا قندیل بلوچ کا کیس, اینڈ آئی نو کہ وہ ایک مختلف کیس ہے, مجھے پتا ہے کہ اس میں جو لوپ ہول تھے وہ مختلف ہیں, لیکن ایک فیلنگ تو آتی ہے نا آپ کو کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا مجرم نے بھی, آپ کو یاد ہوگا بالکل آخر میں جا کر کے اس نے آنر کلنگ کو ایک بیان کے طور پر اس نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ آنر کلنگ کا کیس ہے, جس کو جج نے اپنے بھائی پہ ڈال دیا, نور کے بھائی پہ ڈال دیا, اور وہ سارا وہ کر کے کہ ڈرگز کے لیے پارٹی تھی اور پارٹی ہوئی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ویسے ایک آخری میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ شوکت مقدم صاحب جو نور کے والد صاحب ہیں, آپ صرف ویڈیوز دیکھیں, آپ ان کا صبر دیکھیں, اور اس طرح کے وقت, ٹھیک ہے, مجھے بہت رپورٹس آئی ہیں کہ گھنٹوں ان کو انتظار کرنا پڑا, کبھی ایسے کمرے میں جہاں پہ نہ پنکھا ہے نہ کچھ ہے, اور اس کی بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ ڈرامے کر رہا ہے, عجیب باتیں کر رہا ہے. آپ سوچیں how do you take that? یہ دیکھو کہ اس کے لائرز, قاتل کے لائرز کیا الزام نہیں لگائے اس باپ کے سامنے جس کی اپنی بیٹی چلی گئی. اچھا دیکھیے جو لائر کی بات ہے نا, جو لائرز کی بات ہے, لوگ بہت گالیاں دے رہے تھے کہ آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. نہیں سر, ان کا جاب ہے, اور ظاہر جعفر آپ اس کو جو بھی کہیں اس کا حق ہے, لیکن آپ کو کسی بھی وکیل کو حق نہیں ہے کہ اس طرح کا آپ جھوٹ بولیں ان دا کورٹ, اس طرح کی کردار کشی کریں آپ وکٹم کی. دس از ان ایکسیپٹیبل. آپ جتنی مجھے پرنسپلز لا کے دینا ملے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج شوکت مقدم صاحب نے کہا کہ اس ورڈکٹ کے بعد
کہ کم از کم نور کی جو روح ہے اس کو سکون آ جائے. آمین. دیکھتے ہیں فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.